اچھا بھائی، گزشتہ سبق میں ترکیب کی تھی آپ نے بھائی، نحو اکلت السمکۃ حتی رأسها رأسها، یہاں راس پر تینوں اعراب پڑھنا جائز ہے، میں نے بتلایا بھائی۔ ترکیبیں ذہن میں ہیں بھائی؟ حتی رأسها یہ کب پڑھیں گے بھائی؟ جب حتی کو کیا بنائیں؟ جارہ بنائیں تو رأسی مجرور پڑھیں گے، اور یہ متعلق ہو جائے گا اکلتو کے ساتھ۔ اور حتی رأسها بھائی، اس صورت میں کیا ترکیب ہوگی؟ حتی کو عاطفہ بنائیں السمکہ پر، رأس کا عطف ہو رہا ہے تو السمکہ مفعول ہے، منصوب ہے، تو رأس بھی کیا ہے؟ منصوب ہوگا۔ اور رأسها کی صورت میں کیا ترکیب ہوگی؟ حتی ابتدائیہ ہے اور رأسها کیا بن جائے گا؟ مبتدا بن جائے گا، اور خبر کیا ہے؟ معقول۔ حتی رأسها معقول۔ جی آگے کون کرے گا ترکیب بھائی؟ چلیے بھائی آپ کریں بھائی۔ واو حرف عطف، قد حرف تقلیل، جی لا تو حرف نفی، یکون فعل افعال ناقصہ، ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا اسم، کس کو راجع ہے؟ جی حتی کو تو ہیا ضمیر راجع ہونی چاہیے۔ پیچھے دیکھیں بھائی کیا بات چل رہی تھی؟ جی پیچھے جملے پر غور کرو بھائی، آسان سی بات ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ترجمے میں غور کر لیں۔ بھئی آپ نے واو کو عاطفہ بنایا تو یہ عطف کس پر ہو رہا ہے اس کا؟ وما بعدها قد يكون، تو قد یکون پیچھے بھی آیا، آگے بھی قد لا یکون آ رہا ہے، تو کس پر عطف ہو جائے گا؟ اسی پر بھائی۔ فعل کا عطف کس پر ہو جائے گا؟ فعل پر بھائی، اسم کا اسم پر ہوتا ہے، فعل کا عطف فعل پر ہوتا ہے۔ تو دیکھو ما بعدها قد یکون داخلا وما بعدها قد لا یکون داخلا بھائی، تو یہ قد لا یکون پر عطف ہوا ہے۔ اچھا تو آپ کس کو ضمیر لوٹائی آپ نے؟ وما بعدها قد یکون، جو پہلا قد یکون تھا اس میں کس کو ضمیر لوٹ رہی تھی؟ وما بعدها ما موصولہ کو لوٹ رہی تھی، تو یہاں پر بھی کس کو ضمیر راجع ہے؟ ما موصولہ کو ہی راجع ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ما بعدها کو راجع ہے۔
ترکیب کرو پوری بھائی. داخلاً اعراب بھائی. منصوب لفظاً صیغہ اسم فاعل. ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل. فی جارہ. بھائی داخلاً کے اندر ضمیر آئی، آپ نے مرجع کیوں نہیں بتلایا بھائی؟ کیوں نہیں تلاش کرتے ضمائر کا مرجع؟ کس کو لوٹ رہی ہے؟ شاباش. کانا کے اسم کو، کیونکہ کانا کی خبر کو کس سے جوڑتے ہیں؟ کانا کی خبر کو کانا کے اسم سے جوڑتے ہیں، تو یہ ضمیر اسم کو راجع ہوئی. فی جارہ مجرور محلاً. ہاں ضمیر کا مرجع بتلاؤ. ما قبل کلام سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ ضمیر کس کو راجع ہے. بھئی قد یکون پہلے کیا آیا تھا؟ قد یکون داخلاً فی حکم ما قبلہا. بھئی فی حکم ما قبلہا. اب پوری بات کرنے کے بجائے صرف ضمیر لوٹا دی. داخلاً فی ہی، تو ہاں ضمیر کس کو راجع ہوگی؟ حکم کو راجع ہوگی. کس کو؟ کبھی کبھار ما بعد ما قبل کے حکم میں ہوتا ہے، اور کبھی ما بعد ما قبل کے حکم میں نہیں ہوتا. تو بھئی وہاں بتلا دیا تھا داخلاً فی حکمی، اور یہاں آیا داخلاً فی ہی، تو ہاں ضمیر کس کو راجع؟ اسی حکم کو راجع. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے داخلاً کے. شاباش. داخلاً صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی کانا کی. جی تو لا یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف. اور قد یکون داخلاً فی حکم ما قبلہا، یہ کیا تھا؟ معطوف علیہ. تو معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر اب کیا ہوئی؟ ما بعدہا کے لیے خبر ہوئی. پہلے کیا تھا بھئی؟ ما بعدہا کو مبتدا بنایا تھا، اور قد یکون کو اس کی کیا بنایا تھا؟ خبر بنایا تھا. تو اس کا عطف بھی اسی پر ہے، لہذا یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے بواسطہ عطف کے. تو وہ معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر. اور خبر تو یہ جملے کیا ہوا؟ اعراب کیا ہوا اس جملے کا؟ شاباش. خبر مرفوع ہوا کرتی ہے، تو یہ جملہ بھی محلاً مرفوع ہوا. آگے بھئی کون کرے گا؟ چلیے. نحو مرفوع لفظاً مضاف. المثال مجرور لفظاً موصوف. المذکوری بھئی یہاں مذکور آیا تو یہاں پر الف لام اسمی بھئی بمانے الذی کے. الف لام اسمی بمانے الذی کے. مذکور اس میں مفعول ہے، کس کے معنی میں ہے؟ الذی ذکر. اس میں فعل مجہول کے معنی میں کر لیں گے. سمجھ میں آیا بھائی؟ الضارب کس معنی میں تھا؟ الذی یضرب یا الذی ضربا کے معنی میں. اور المضروب کس معنی میں تھا؟
الذی یضرب یا الذی ضرب کے معنی میں، تو یہاں المذکور کس معنی میں ہوا؟ الذی ذکر. جی جی بمانے الذی کے مذکور بمانے ذکرہ کے معنی میں اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل جو کس کو راجع ہوگا؟ اس میں موصول کو موصول صلہ مل کر صفت ہوئی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی یا یوں کر لیں المذکور الف لام اسمی، اس میں موصول، مذکور صفت، اس میں مفعول، ہوا ضمیر اس کے اندر نائب فاعل جو کس کی راجع ہے؟ الف لام کو. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو یہ پھر المذکور پھر صفت ہو گئی المثال کے لیے. جی موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ نحو کے لیے. شاباش. نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوا کس کے لیے؟ مثالہا کے لیے. مثالہا مثال مرفوع لفظان ہاں ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو کس کو راجع ہے؟ کس کی مثال ہے؟ جی حتیٰ کی. جی حتیٰ کی مثال ہے. کون سی مثال؟ کون سی مثال مذکور بھائی؟ انہوں نے کہا ما بعد کبھی ما قبل کے حکم میں داخل ہوگا اور کبھی داخل نہیں ہوگا. بھائی ما قبل جیسے تھا اکلت السمکۃ حتی رأسیہا. بھائی سمکہ کا کیا حکم بیان کیا تھا؟ کیا بات اس کی بیان ہوئی تھی؟ کہ اس کو کھایا گیا ہے. کھایا گیا ہے تو رأس بھی کیا ہے مولانا؟ وہ بھی معقول ہوا. کیا ہوا؟ معقول ہوا. اور یہاں پر نیمت البارحۃ حتی الصباح یہ مثال مراد ہے. مثال مذکور سے کیا مراد ہے؟ میں گزشتہ رات سویا صبح تک. بھائی تو یہاں سونے کی انتہا کہاں تک ہے؟ صبح تک. تو صبح کے لیے سونے کا حکم ثابت صبح میں نہیں ہے. بھائی وہی مختصۃ. جی آگے کون کرے گا؟ چلو بھائی کیے تم نے ترکیب؟ چلیے کیجئے بھائی. وعاطفہ ہی مرفوع محلا مبتدا. مرجع بتلاؤ ضمیر کا. بھائی حتی. حتی کی بات ہو رہی ہے. جی مختصۃ مرفوع لفظاً صیغہ اس میں مفعول. ہیا ضمیر بھائی مرفوع محلا اس کے اندر اس کا نائب فاعل. بھائی مختصۃ یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ گردان سناؤ ذرا. جی اختص یختص اختصاصا فہوا مختص. اور فضا کا مختص اس میں فاعل بھی یہی آئے گا اور اس میں مفعول بھی یہی آئے گا. پھر فرق کیسے پتا چلے گا؟ جی اصل میں فرق ہے بھائی. صیغہ دونوں کے لیے مختص اس میں فاعل بھی ہے، مختص اس میں مفعول بھی ہے. اور ہاں البتہ اس میں فاعل کیا ہے؟ اصل اس کی کیا ہے؟ بھائی وزن نکالنا فوراً صحیح میں جایا کرو. جی یہ تو مضاعف ہے نا. مختص کیا ہے؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ خصفہ. خا صاد صاد.
تو یہ مادہ یہ مضاف ہوا بھائی. تو جب بھی کسی کے وزن کا پتہ چلانا ہو فوراً کس کی طرف دوڑ لگایا کرو؟ جو صحیح کے ابواب آپ نے پڑھے ہیں. وہاں کیا پڑھا؟ یہ کون سا باب ہے؟ اختص کون سا باب ہے؟ افتعال. تو وہاں کیا پڑھا؟ افتعال یفتعل افتعالا فہو مفتعل. تو مفتعل وزن پر بنا لیں اس کو اس میں فاعل. مختصص کیا ہے؟ معلوم ہوا اس میں فاعل کی اصل ہے مختصص اور اس میں مفعول کی مختصص. دیکھا وزن اس طرح نکالتے ہیں بھائی. جو صحیح کے ابواب ہے وہاں جا کر اس وزن پر اس کو بنا لیا کرو. تو مختصص ہے. پھر کیا کیا بھائی؟ دو حرف ایک جنس کیا ہے؟ اول کو ساکن کر کے ثانی میں کیا کر دیا؟ ادغام کر دیا. مختص ہوا بھائی. تو اصل ان دونوں کی مختلف ہے. یہاں پر بھائی اس کو اس میں فاعل بناؤ بھائی. مختص سمجھ میں آیا؟ لازمی کے مختص ہے. یہ خاص ہے یعنی خاص ہے. وہی مختصۃ. مختصۃ صیغہ اس میں فاعل. جی یہ ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل. بھائی آگے دیکھو بالاسم ظاہری یہ کس سے متعلق ہے؟ جی کس سے متعلق ہے؟ مختص. اور آگے آ رہا ہے بخلاف الا. یہ حال بنے گا مولانا. کیا بنے گا؟ حال بنے گا. یہ مختصۃن کی ہیا ضمیر سے. مختصۃن کی یہ الا خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ اس حال میں کہ یہ خلاف ہے کس کے؟ الا کے. الا کس پر داخل ہوتا ہے بھائی؟ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے اور اس میں ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے. جبکہ حتی صرف کس پر داخل ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے. تو مختصۃ صیغہ اس میں فاعل. ہیا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا پہلے فاعل ذوالحال. بھائی کیا ہے اس کے میں؟ ہیا ضمیر ذوالحال. آگے بخلاف الا کو جوڑ دو پہلے. با جارہ خلاف مجرور لفظاً مضاف. الا مجرور محلا. یہ لفظ الا مراد ہے. مجرور لفظاً مضاف الیہ. مجرور محلا مضاف الیہ. جی مضاف الیہ مل کر. جی جی مضاف الیہ مل کر مجرور. جار مجرور کے مل کر یہ کیا ہوئے؟ متعلق کس سے ہوں گے؟ ثابتتن. بھئی ثابتتن منصوب کیوں نکالا آپ نے؟ شابہ حال بنے گا. اور ثابتتن مؤنث کیوں نکالا؟ شابہ ذوالحال مؤنث ہے تو اس کے اندر ضمیر ہمیں چاہیے جو کس کو لوٹے؟ ذوالحال کی طرف. تو یہاں حال کو بھی کیا نکالنا پڑے گا؟ مؤنث. تو متعلق ہوا ثابتتن کے ساتھ. ثابتتن صیغہ اس میں فاعل. ہیا ضمیر مرفوع محلا اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ ذوالحال کو. ثابتتن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا مختصۃن کے لیے. با جارہ الاسم مجرور لفظاً موصوف. الظاہر مجرور لفظاً صیغہ اس میں فاعل. الظاہر میں ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجع ہے؟ الاسم موصوف کو راجع ہے. جی الظاہر صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت. موصوف صفت مل کر مجرور. جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مختصۃن سے. مختصۃن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر
خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی سب کو؟ جی آگے کون کرے گا؟ چلیے. فلا فلا فا فصیحہ جی جی. فا فصیحہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتلایا تھا بھائی. فقط کے اندر یہ فا آئی تھی، میں نے بتلایا تھا فقط لفظ کی ترکیب میں. شاباش. فا فصیحہ وہ ہے جو شرط محذوف پر دلالت کرے. یہ بھی شرط محذوف پر دلالت کر رہی ہے. شرط محذوف یہاں کیا ہے؟ وہی جہاں وہاں کیا نکالی تھی؟ وہاں اور تھی بھائی. چلو. اذا کان الامر کذالک، اذا کان الامر، دیکھا یہ خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ بخلاف الا کے، کہ الا کس پر داخل ہوتا ہے؟ اس میں ظاہر پر بھی اور اس میں ضمیر پر بھی. اذا کان الامر کذالک، جب معاملہ ایسا ہی ہے، فلا یقال حتاہ، تو حتاہ نہیں کہا جائے گا، ویقال الیہ، اور کیا کہا جائے گا؟ الیہ کہا جائے گا. بھائی ترکیب سمجھ میں آئی؟ جی جی. اچھا شرط کی ترکیب پہلے اس کی کر لو بھائی، بعد میں اس کی کرنا. فا فصیحہ لا یقال فعل، اس میں ضمیر مرفوع محلن، اس کا فاعل بھائی فعل مجہول ہے. اچھا نائب فاعل، وہ کس کو راجع ہے؟ جی کیوں بھائی؟ لا یقالو نہیں کہا جائے گا. کیا نہیں کہا جائے گا؟ حتی ہو. بھائی مقولہ کیا ہوتا ہے قالا کے لیے؟ مقولہ کیا بنتا ہے قالا کے لیے؟ مفعول. اور جب فعل کو مجہول بنا دیا جائے تو وہی مفعول کیا بن جایا کرتا ہے؟ نائب فاعل. تو یہی آگے مقولہ تو ہے، اسی کو کیا بناؤ گے؟ نائب فاعل. لا یقال فعل مجہول. اوہو بھئی جب یہ کہا ہی نہیں جاتا تو ترکیب لفظ مراد ہے. حتی نہیں کہا جائے گا اور الیہ کہا جائے گا. ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ جب آپ اس سے کوئی کہے فلا یقال حتی ہوا یقال الیہ، اس کا ذرا ترجمہ کرو. آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ حتی ہو نہیں کہا جائے گا اور الیہ. تو بس یہ لفظ مراد ہے مولانا، لفظ مراد ہے، یہاں ترجمہ نہیں مراد. لا یقال فعل مجہول. حتی اعراب بتلاؤ. مرفوع مرفوع تقدیرن کہہ لو یا محلن کہہ لو. جی اس کا نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوفون علیہ. وحرف عطف یقال فعل مجہول. الیہ کیا اعراب؟ مرفوع محلن، اس کا نائب فاعل. فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جزا ہوئی کس کے لیے؟ شرط محذوف کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ اذا کان الامر کذالک. جی اب اس کی ترکیب کیجئے شرط کی. اذا حرف نہیں ہے بھائی، یہ اذا ظرفیہ شرطیہ. اذا ظرفیہ شرطیہ. جی تو یہ اذا ظرفیہ شرطیہ جو ہوتا ہے اور یہ ظرفیہ ہے، یہ مفعول فی بنا کرتا ہے. بھائی کیا بنا کرتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے جار مجرور کے لیے جیسے کیا چاہیے؟
کوئی متعلق چاہیے، ہمیشہ وہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتلایا تھا ظرف بھی 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے ضرور کسی ایک کے لیے مفعول فی بنے گا، اور وہ کون سی؟ وہی 8 چیزیں ہیں بھائی۔ تو یاد رکھو یہ اذا ظرفیہ شرطیہ کے اندر عامل کون ہے؟ یہ تو ظرف ہے، اس کے لیے عامل چاہیے۔ یاد رکھو یہ جو آگے فعل شرط آ رہا ہے یہی اس کے اندر عامل ہے، یہی اس کے اندر اذا کانا، یہ کانا کیا ہے؟ اس اذا کے اندر عامل ہے، تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ مفعول فی بنے گا۔ جی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اذا ظرفیہ شرطیہ مفعول فی ہوا کانا کے لیے۔ جی کانا فعل اذا کان الامر کذالک شابہ کانا فعل افعال ناقصہ الامر مرفوع لفظاً اس کا اسم کاف جارہ مجرور محلن کیوں کہا آپ نے؟ کیا ہے؟ ذالکہ کیا ہے بھائی؟ اس میں اشارہ، اور اس میں اشارہ کس میں سے ہے؟ اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ محلن، تو اس پر کاف جارہ داخل ہوا تو ذالکہ مجرور محلن۔ شاباش، جار اپنے مجرور سے مل کر کیا ہوا؟ متعلق کس سے؟ کیونکہ اس نے کیا بننا ہے؟ کانا کی خبر، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب، اور یہ جار مجرور ہیں، ان کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی متعلق، اور وہ متعلق اب کیا نکالیں گے؟ ثابتاً منصوب نکالیں گے۔ شاباش، متعلق ہوئے ثابتاً صیغہ اس میں فاعل کے ساتھ۔ شاباش، کا ثابتاً صیغہ اس میں فاعل ہوا ضمیر مرفوع محلن، اس کے اندر اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ الامر کانا کے اسم کو راجع، کیونکہ کانا کی خبر کس سے جڑتی ہے؟ اسم سے۔ جی فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر شبہ جملے ہو کر یہ خبر کانا۔ شاباش، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کانا کی خبر۔ کانا اپنے اسم اور خبر ظرف مفعول فی سے مل کر جی جملہ فعلیہ ہو کر یہ شرط ہوئی۔ شاباش، تو یہ کیا ہوا؟ کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا؟ جی مفعول فی سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور جزا آگے آپ نے بتلا دیا تھا فلا یقال حتی ہوا یقال شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ۔ جی کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ جملہ شرطیہ کون سا؟ خبریہ انشائیہ؟ جی کیا بات ہے؟ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ والا مسئلہ ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ جملہ شرطیہ خبریہ بھی ہو سکتے، اور کیسے پتا چلے گا؟ جزا سے۔ جزا اگر خبر ہے تو جملہ شرطیہ خبریہ، اگر جزا انشاء ہے تو جملہ شرطیہ انشائیہ ہے۔ تو یہاں بتا دیجئے اب آپ، یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہے انشائیہ ہے؟ خبریہ ہے۔ کیا ہے؟ خبری، جملہ شرطیہ خبریہ ہوا۔ جی آگے چلو بس آج اتنا ہی کافی ہے، بس کرو۔